السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ اکرام پلیز تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں اور تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ عائشہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ ٹیرس پر کھڑی فون پر اکرام سے بات کر رہی تھی۔ میری جان، میں نے تمہیں سمجھایا تو ہے، ابھی میرے گھر والے میری شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتا تب تک وہ میری شادی نہیں کرائیں گے۔ اکرام نے فکر مندی سے جواب دیا۔ وہ کب سے اس سے یہ کہہ رہا تھا مگر عائشہ کو تو اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یا پھر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ مگر اکرام، تم نے یہ بھی تو کہا ہے کہ تمہاری امی تمہاری شادی تمہارے چچا زاد سے کرنا چاہتی ہیں، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ وہ گیلی آواز کے ساتھ اپنا خدشہ ظاہر کر رہی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے اکرام نے اس سے اس بات کا ذکر کیا تھا جسے وہ اب تک ذہن نشین کر کے بیٹھی تھی۔ ارے پگلی، وہ تو ایک ہفتہ پہلے کی بات تھی، میں نے تو اسے بھلا بھی دیا، اور ویسے بھی میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کی پسند سے نہیں بلکہ اپنی پسند سے شادی کروں گا، اور میری پسند صرف اور صرف تم ہو۔ تم پریشان نہ ہو، دیکھنا ایک نہ ایک دن ہم ایک ہو ہی جائیں گے۔ اکرام لہجے میں چاشنی گھول کر بولا تو اسے بھی کچھ تسلی ہو گئی۔ اچھا تم ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کل کہاں ملنا ہے؟ میں تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں مگر تم تو ٹائم ہی نہیں دیتی۔ اکرام اب گلے شکوے کرنے لگا۔ یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے ہی میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جیسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی، عائشہ نے اداسی بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے باپ کی وجہ سے واقعی بہت زیادہ پریشان تھی۔ نہیں یار، اب میں تمہارے بہانے نہیں سنوں گا، مجھے کل ہی ملنا ہے۔ تم وقت نکال کے آؤ میرے پاس، یا کسی سہیلی کے گھر کا ہی بہانہ بنا لو۔ اکرام اب اسے جھوٹ بولنے کے مشورے دے رہا تھا، اور ویسے بھی وہ پہلے بھی جھوٹ بول کر ہی آتی تھی۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اکرام کو پسند کرتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں کچھ نہ کچھ، تم ایسے کل صبح مجھ سے بات کرنا، میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں آ سکتی ہوں یا نہیں۔ عائشہ اب اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر ان دونوں میں بات چیت ہوئی اور عائشہ اللہ حافظ کہہ کر ٹیرس سے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اب ہلکی ہلکی بارش بھی ہونے لگی تھی۔ خضر حیات کا گھر نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی چھوٹا، مگر جب سے انہیں یہ جان لیوا بیماری ہوئی تھی تبھی سے ہی ان کی آمدن پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ وہ اپنا ہی ایک چھوٹا سا کارخانہ چلاتے تھے اور اب اس کارخانے کی بھاگ دوڑ ان کے مینیجر نے سنبھال رکھی تھی۔ کچھ دیر تو عائشہ کمرے میں ہی ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اکرام سے ملنے کے لیے کیسے جائے۔ وہ باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی اور اس کا دل بھی مطمئن نہیں تھا۔ کالج سے بھی اسے چھٹیاں تھیں، اسی لیے وہ کالج کا بہانہ بنا کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر وہ ایک بہت بڑی کشمکش میں الجھ گئی، مگر پھر سارے خیالات کو جھٹک کر شام کے کھانے کی تیاری کرنے کے لیے نیچے پہنچ گئی۔ دوسری منزل پر صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں عائشہ رہتی تھی اور دوسرا اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نیچے بھی 2-3 کمرے تھے، ایک میں اس کے ماں باپ رہتے تھے اور باقی 2 کمرے خالی تھے جنہیں گیسٹ روم کے طور پر سیٹ کیا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ چھوٹا سا گھر تھا مگر بڑی نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے گئی تو چھوٹے سے ہال میں ماں کے ساتھ بیٹھی پھپھو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اسے اپنی پھپھو بڑی ہی پیاری تھی، اس کی صرف ایک ہی پھپھو تھی اور اس کا کوئی چچا بھی نہیں تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی ہال میں پہنچ گئی۔ نجمہ بیگم اب بھتیجی کے سر کا بوسہ لے رہی تھیں۔ کیسی ہے میری جان، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ نجمہ بیگم اب اس سے حال احوال پوچھنے لگی۔ پھپھو میں بالکل ٹھیک ہوں اور میری پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے، آپ بتائیں کہ نشرہ کیسی ہے اور اس کا سیمسٹر کمپلیٹ ہوا یا ابھی تک لٹکا ہوا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنی پھپھو زاد بہن نشرہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بیٹا نشرہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو سلام کہہ رہی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں اس کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، اسی لیے ہی میرے ساتھ نہیں آ سکی۔ وہ اس کی خیریت کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے نہ آنے کی وجہ بھی بتانے لگی۔ وہ بہت دنوں بعد اپنے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ کچھ دنوں سے ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپا، حذیفہ نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ صوبیہ بیگم اب نند سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔
کیونکہ ان کا سارا انٹرسٹ شروع سے ہی حذیفہ کی طرف رہا تھا، اور اب جب کہ ان کی بیٹی جوان ہو گئی تھی تو وہ اور بھی زیادہ توجہ دینے لگی۔ بھابھی آپ کو تو پتہ ہے کہ اسے چھوٹی گلیوں میں گاڑی چلانا نہیں آتی، اسی لیے ہی میں ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں، اور ویسے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھائی صاحب کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے آئے گا، نہ جانے اب کب آئے۔ نجمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عائشہ کی چھوٹی سی ناک غصے سے لال ہو گئی۔ بڑا آیا امبانی، سارا بچپن انہی گلیوں میں گزار کر گیا ہے اور اب کہتا ہے کہ ان گلیوں میں ڈرائیو نہیں کر سکتا۔ عائشہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی، حالانکہ بچپن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کھیلتے تھے کیونکہ وہ دونوں ایج فیلو بھی تھے، لیکن جب سے انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو انہیں آگ اور پانی والا بیر ہو گیا۔ بیٹا جاؤ، پھپھو کے لیے کچھ اچھا سا بنا کر آؤ، اور ہاں، حذیفہ کے لیے بھی کوئی اچھی سی ڈش بنا دینا۔ تمہاری پھپھو کہہ رہی ہیں کہ شاید وہ انہیں لینے کے لیے آ جائے۔ صوبیہ بیگم اب بیٹی کو کچھ بنانے کا کہہ رہی تھی۔ ماں کی بات سنتے ہی وہ فوراً کچن میں آ گئی، مگر حذیفہ کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا اور پھپھو کے لیے چائے کے ساتھ لوازمات سیٹ کرنے لگی۔ ایک طرف چائے بن رہی تھی اور دوسری طرف وہ ٹرے میں بسکٹ وغیرہ سیٹ کر رہی تھی۔ بڑا آیا، میں کیوں بناؤں اس نکچڑے کے لیے کچھ، جا کر کھائیں نا 5 اسٹار ہوٹل سے۔ اس کا غصہ تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اب بھی وہ غصے کے ساتھ خود کلامی کر رہی تھی۔ 15-20 منٹ لگا کر وہ ایک بڑی سی ٹرے تیار کر کے باہر آئی تو اس کے منہ پر 12 بج گئے، کیونکہ حذیفہ ہال کے مین دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہیلو مس برین لیس، وہ انگلی میں گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے اسی کی طرف آ رہا تھا، کیونکہ مین دروازے کے ساتھ ہی کچن تھا۔ ہائے ممی ڈیڈی بوائے، وہ بھی اسی کی طرح ہی طنز کرنے لگی۔ اس کی بات سن کر تو حذیفہ کو غصہ آ گیا۔ عائشہ، میرے ساتھ زیادہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں، اور منہ سنبھال کر بات کیا کرو، وہ اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے منہ سنبھالنے کی زیادہ ضرورت کسی اور کو ہے، وہ یہ کہتے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی اور وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا، کیونکہ اس کی ماں اور ممانی ہال میں ہی بیٹھی تھی۔ خضر حیات اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ ان کی شوگر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اب تو بلڈ پریشر بھی کنٹرول سے باہر تھا۔ چھی، کتنی گندی چائے بنائی ہے تم نے۔ جیسے ہی حذیفہ نے چائے کا سپ لیا تو فوراً ہی فرش پر تھوک دیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ جو پہلے غصے سے پاگل ہو رہی تھی مزید غصے میں آ گئی۔ کیا ہوا حذیفہ بیٹا، چائے تو بالکل ٹھیک ہے، میں نے بھی تو پی ہے۔ نجمہ بیگم جانتی تھی کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے، وہ ان دونوں کی نوک جھونک سے بڑے اچھے سے واقف تھی۔ ماں کی بات سن کر حذیفہ خاموش ہو گیا۔ اسے ماں سے اس طرح کے جواب کی امید نہیں تھی، اور واقعی میں چائے بالکل ٹھیک تھی۔ وہ جان بوجھ کر ہی اسے تنگ کر رہا تھا۔ پھپھو آپ چائے پئیں، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، اسے اس کے حال پر چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ نشرہ کی منگنی کب ہے۔ وہ حذیفہ پر طنز کرنے کے ساتھ ساتھ پھپھو سے نشرہ کی منگنی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ نشرہ کا رشتہ اس کے چچا زاد کے ساتھ طے تھا اور ابھی باقاعدہ منگنی ہونی تھی۔ ہاں بیٹا، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزامز کے بعد ہی منگنی کرنے کے لیے آئیں گے، جیسے ہی ڈیٹ فائنل ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ تم نے پہلے ہی رہنے کے لیے آ جانا ہے، کیونکہ میں اکیلی تو سارے کام نہیں سنبھال سکتی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ منگنی بڑے پیمانے پر کریں گے۔ نجمہ نے فکر مندی سے بھتیجی کو کہا، کیونکہ وہ واقعی میں بیٹی کی منگنی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ سب سے زیادہ فکر انہیں کام کی تھی۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں آ جاؤں گی، بس آپ پہلے مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں اپنا سب کچھ مینیج کر لوں۔ ویسے بھی میرے کالج اوپن ہونے والے ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں پھپھو کو جواب دے رہی تھی، اور نجمہ بیگم بھی اس کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی، لیکن حذیفہ غصے سے پاگل ہو کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے بندر کہا تھا، جو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کا گلا دبا دے، لیکن پھر اس نے اپنا غصہ تھوکا اور بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگا۔ چائے تو اس نے نہیں پی تھی، حالانکہ چائے بالکل ٹھیک تھی، مگر ایک مرتبہ وہ کہہ چکا تھا کہ چائے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہی وہ اب دوبارہ چائے نہیں پی سکتا تھا۔ 2-3 گھنٹے وہیں پر بیٹھے رہنے کے بعد اب وہ لوگ گھر واپس جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے حذیفہ نے اسے اشاروں ہی اشاروں میں کہا تھا، ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اس سے آنے والے وقت کے بارے میں خبردار کر رہا تھا، مگر اس نے تو سیریس ہی نہیں لیا اور آنکھیں مٹکا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔
उन लोगों के घर से जाने के बाद अब खाना बनाने का टाइम तो नहीं रहा था, इसीलिए ही आयशा ने खाना ऑर्डर कर दिया। वैसे भी उसके बाप की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपने और माँ के लिए खाना ऑर्डर किया और बड़े आराम से बैठकर खाना खाकर फिर से अपने कमरे में आ गई। वो सोच रही थी कि इकराम के साथ आखिर क्या कमिटमेंट करे, क्योंकि उसके बाप की तबीयत तो बिल्कुल भी नहीं संभल रही थी। वो इकराम को भी जानती थी, अगर वो उसे मना करती तो वो नाराज हो जाता। वो छोटी छोटी बातों पर ही नाराज हो जाया करता था। वो उसे सच्ची मोहब्बत करती थी और उसकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर बिना कुछ सोचे समझे ही इकराम के नंबर पर मैसेज छोड़ दिया कि मैं कल दोपहर हॉट कॉफ़ी रेस्टोरेंट में तुमसे मिलने आऊँगी। मैसेज छोड़ते ही वो बेड पर दराज हो गई। वो थक चुकी थी, क्योंकि आज सुबह उन्होंने सारा दिन लगाकर घर की सफाई की थी। सर्दियों की आमद थी और उसने गर्म कपड़े भी निकाले थे। बेड पर सोते ही उसे नींद आ गई और फिर सुबह सवेरे ही उसकी आंख खुल गई। वो सुबह जल्दी उठने की आदी थी। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद वो नीचे आ गई ताकि नाश्ता बना सके। नाश्ता बनाने के बाद उसने घर की सफाई की और फिर माँ के साथ आकर हॉल में ही बैठ गई। अम्मी, साइका की बर्थडे है और वो मुझे अपने घर बुला रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चली जाऊं। वो माँ से दोस्त की बर्थडे में जाने की इजाज़त मांग रही थी, हालांकि ये सरासर झूठ था। वो इकराम से मिलने के लिए जा रही थी। ठीक है बेटा, चली जाना, लेकिन शाम होने से पहले ही वापस आ जाना। तुम्हें पता है कि आजकल ज़माना ठीक नहीं, और जब तक तुम घर वापस नहीं आती मुझे तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है। सोबिया ने फिक्रमंदी से कहा तो वो खुश हो गई। उसे इजाज़त मिल चुकी थी और यही तो वो चाहती थी। सुबह के 12 बज रहे थे। वो उसी वक्त अपने कमरे में आई और शावर लेने के लिए बाथरूम में घुस गई। आधा घंटा लगा के वो नहाकर बाहर आई थी। उसके लंबे बाल कमर को छू रहे थे। इस हसीना ने पिंक कलर का फ्रॉक ज़ेब तन कर रखा था, क्योंकि इकराम का फेवरेट कलर पिंक था। वो जब भी उसे मिलने के लिए जाती तो उसके किसी न किसी फेवरेट रंग में ही जाती। अब वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी ड्रायर से बाल खुश्क कर रही थी। आधा घंटा लगाकर वो अच्छे से तैयार हुई और फिर घर से बाहर निकल गई। जब वो रेस्टोरेंट पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी, मगर इकराम का कहीं भी नामो निशान नहीं था। उसे गुस्सा आ रहा था। वो उसे बुलाकर न जाने कहाँ गायब हो गया। वो गुस्से से पागल हो रही थी और बार बार ही उसे मैसेजेस कर रही थी, लेकिन वो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। वो गुस्से में वहां से उठने ही लगी थी कि अचानक उसे दूर से इकराम आता दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। सॉरी यार, लेट हो गया, तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। वो आते साथ ही उससे सॉरी करने लगा। हाँ बस ज्यादा नहीं, पूरे 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। वो मुंह फुलाते हुए बोली। और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? वो बाकायदा गुस्से में बोली। अरे यार क्या बताऊं, मेरे मोबाइल की चार्जिंग डेड हो गई थी और मुझे रास्ते में ही पता चला। अगर पहले पता होता तो चार्ज ही कर लेता। वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला तो वो भी मुस्कुरा उठी। वो जानती थी कि जरूर ही कोई ना कोई मसला होगा। उसे यकीन था कि इकराम जानबूझकर उसे इग्नोर नहीं कर सकता। उन दोनों ने अब कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर कर दिए, लेकिन अभी तक उनका ऑर्डर रेडी नहीं हुआ था। आयशा, तुम नहीं जानती तुम्हारे बगैर मैंने ये हफ्ते कैसे गुजारे हैं। जालिम लड़की, कभी मिल भी लिया करो। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर मोहब्बत पाश निगाहों से देखता हुआ बोला तो आयशा नजरें झुका गई। शर्माने की वजह से उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो रहा था। उसकी दूधिया रंगत अब लाली में बदल गई, यहाँ तक कि उसके कान भी सुर्ख हो रहे थे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हम शादी कर लेते हैं, फिर आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। वो शर्मा रही थी, मगर फिर भी अपने दिल की बात कहती। उससे इंतजार नहीं हो सकता था। वो अब अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहती थी, मगर इकराम की फैमिली अभी ये सब नहीं चाहती थी। हाय जाने मन, मेरा बस चले तो अब तुम्हें अपना बना लूं, लेकिन मजबूरियां ही इतनी हैं। अब देखो ना, बड़े भैया की भी नौकरी लग गई। वो मुझसे भी कह रहे हैं कि मैं जल्दी से पढ़ाई खत्म करूं और कोई जॉब ढूंढूं। वो सख्ती से उसका हाथ दबाते हुए बोला तो वो उसकी इस हरकत पर झीम कर रह गई। उनका ऑर्डर आया तो वो दोनों ही कॉफी पीने लगे। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वो 1 हफ्ते बाद मिल रहे थे। पहले तो वो तकरीबन हर रोज ही मिला करते थे, मगर जब से उसे कॉलेज से छुट्टियां हुई थी तो उनका मिलना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कुछ देर वो वहीं पर बैठे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे और फिर रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। नहीं यार, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ।
اور ویسے بھی اگر مجھے کسی نے تمہارے ساتھ بائک پر بیٹھا ہوا دیکھ لیا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اکرام اسے اپنے ساتھ بائک پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا مگر وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ عائشہ، اگر تم نے مجھے انکار کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، اور ویسے بھی دوپہر کا وقت ہے، کوئی نہیں دیکھے گا تمہیں۔ اکرام بضد تھا تو عائشہ کو بھی اس کی ضد ماننی پڑی۔ وہ اس کی ناراضگی سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ اب اپنا بیگ درمیان میں رکھ کر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ بائک سٹارٹ ہو چکی تھی اور وہ بالکل سنبھل کر پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ اسے اکرام کے یوں اتنا قریب بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھلے ہی وہ اس سے محبت کرتی تھی لیکن اس کی محبت پاکیزہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نکاح سے پہلے کچھ ایسا کرے جس کے بعد اسے پچھتانا پڑے۔ اچانک سے سڑک پر ایک کھڈا آیا تو وہ بالکل ہی اکرام کے اوپر گر گئی، لیکن جلدی خود کو سنبھال کر پیچھے ہو گئی۔ اکرام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور اس کا دل بھی مچلنے لگا۔ عائشہ، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھو، آگے بھی سڑک پر بہت زیادہ گڈھے ہیں، یہ نہ ہو کہ تم گر جاؤ۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ مسکرا کر رہ گئی، لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں رکھا۔ اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی تھی اور اکرام لڑکا تھا، اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اسے اس کی گلی تک چھوڑ کر آیا مگر اندر تک نہیں گیا تھا۔ عائشہ نے ہی اسے یہیں پر روک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی محلے دار اسے دیکھے اور باتیں بنائے۔ جانے من پھر کب ملو گی؟ وہ محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ اکرام، تم بھی نہ، ابھی تو ہم اتنا سارا وقت ایک ساتھ گزار کر آ رہے ہیں اور ابھی سے تم دوسری ملاقات کی کمٹمنٹ کرنے لگے ہو۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اس کی بات سن کر تو اکرام کا کہا ہی نکل گیا۔ اچھا، اب تم یہاں سے جاؤ، یہ نہ ہو کہ کوئی تمہیں یہاں پر دیکھ لے۔ وہ چہرے پر ماسک ٹھیک کرتے ہوئے بولی اور پھر آگے کی طرف چل دی۔ اکرام اسے دیکھتا رہا اور پھر بائک موڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیٹا، تمہارے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں تو کہتی ہوں ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ ابھی ہی گھر واپس آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اس کی ماں نے اسے پریشان کر دیا۔ امی، کیا ہوا ہے ابو کو؟ آپ مجھے کال کر لیتی۔ وہ پریشانی سے بیگ ایک طرف پھینکتے ہوئے بھاگ کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کا دل ہول گیا، کیونکہ خضر حیات زمین پر گرے ہوئے تھے۔ یہ تو اس کی ماں بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو 15-20 منٹ سے ان کے کمرے میں ہی نہیں گئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور انہیں ہلانے لگی۔ بیٹی کی آواز سن کر صوبیہ بیگم بھی جو ہال میں بیٹھی موبائل پر اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی تاکہ انہیں شوہر کی طبیعت کے بارے میں بتا سکے، اسی وقت ہی وہاں سے اٹھ کر شوہر کے کمرے کی طرف بھاگی۔ عائشہ زمین پر بیٹھی باپ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی مگر شاید انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ بالکل ہی بے سدھ پڑے تھے مگر ان کی نبض چل رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ عائشہ تو زاروں کی طرح رونے لگی۔ صوبیہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے بھائی کا نمبر ڈائل کیا مگر انہوں نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ پھر وہ حذیفہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حذیفہ نے فوری طور پر ہی کال اٹھا لی اور 5 منٹ کے اندر ہی آنے کا کہہ دیا، اور پورے 5-6 منٹ بعد وہ پہنچ بھی گیا۔ وہ اسی ایریا کے قریب ہی تھا۔ عائشہ اسپتال کے کوریڈور میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا، اسے ایک انجانا سا خوف ستا رہا تھا۔ صوبیہ بیگم بینچ پر بیٹھی شوہر کی لمبی زندگی اور صحت کی دعائیں کر رہی تھی۔ حذیفہ بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ اسے عائشہ کو یوں روتا ہوا دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھلے ہی وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے مگر آج اس کے دل کو کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ رونا بند کر دے، وہ اس کی مشکل ختم کرنا چاہتا تھا مگر یہ سب اس کے بس میں نہیں تھا۔ انہیں ہسپتال میں آئے ہوئے ابھی صرف 15 منٹ ہی ہوئے تھے اور ڈاکٹرز خضر حیات کا علاج کر رہے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ اب انہیں اسپتال آئے ہوئے تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہو چکے تھے لیکن ڈاکٹرز ابھی تک باہر نہیں آئے تھے اور نہ ہی خضر حیات کی کوئی خیر خبر دی تھی۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو صوبیہ بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں تاکہ ہاسپٹل کی مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ وہ اب بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ حذیفہ کا دل کیا کہ وہ اس کے قریب جا کر اسے تسلی دے مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، اسی لیے اسے ذرا فاصلے پر کھڑا اسی کشمکش سے پاگل ہو رہا تھا کہ اسے آگے بڑھنا بھی چاہیے یا نہیں۔ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عائشہ، تم پریشان نہ ہو، دیکھنا پھپھا جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تم ان کے لیے دعا کرو۔ وہ عائشہ کو تسلی دے رہا تھا مگر عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔
کیونکہ یہ ہیومن بینگ کی سائیکی ہے کہ جب بھی کوئی ہمدردی کرتا ہے تو انسان کا غم مزید امڑ امڑ کر باہر آتا ہے۔ اس نے ہاتھوں سے اب بھی چہرہ چھپا رکھا تھا۔ حذیفہ میں دوبارہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس سے بات کر سکے۔ وہ چپ چاپ بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کو عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے چپ ہو جائے اور اس کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب شام ہونے کو تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر ڈاکٹر اندر آتا دکھائی دیا۔ صوبیہ بیگم ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر ہی شوہر کی صحت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اب تو مغرب کی اذانیں بھی ہونے لگی۔ حذیفہ اور عائشہ کوریڈور میں کھڑے تھے۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر نے آتے ساتھ ہی کہا تو عائشہ نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑی اور آگے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کے والد صاحب کو 2 ہارٹ اٹیک ایک ساتھ ہی آئے ہیں۔ آپ دعا کریں، ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی جیسے خدا کی مرضی، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتا ہوا چلا گیا۔ عائشہ کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں دور چلی جائے جہاں پر یہ غم نہ ہو، مگر یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بینچ پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عائشہ پلیز چپ ہو جاؤ، مجھے کچھ ہو رہا ہے، پلیز تم پھپھا جان کے لیے دعا کرو، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حذیفہ گیلی آواز کے ساتھ بار بار ہی یہ جملہ دہرا رہا تھا، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی اور بچوں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ وہ اسے تسلی نہیں دے پا رہا تھا، اسی لیے ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اب ایک دوسری گیلری میں کھڑا ٹیشو پیپر سے اپنی نم آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ اس کے دل کو بھی کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ وہ عائشہ سے کس قدر اٹیچ ہے۔ آج تک تو وہ یہی سمجھتا آیا تھا کہ وہ صرف اس کی بچپن کی دوست اور کزن ہے، مگر آج کے دن نے اسے ایک نئے جذبے سے روشناس کروایا تھا۔ وہ اسے مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو نارمل کرتا ہوا وہاں پر پہنچ گیا، مگر وہاں پر عائشہ نہیں تھی۔ دیکھ کر تو اس کے دل کو دھڑکا لگا اور وہ پاگلوں کی طرح ہر گیلری میں اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ تھک ہار کر جب وہ اپنی پھپھو کو عائشہ کے بارے میں بتانے کے لیے گیا تو اسے سکھ کا سانس آیا، کیونکہ وہ ماں کے ساتھ بیٹھی مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ عورتوں کی نماز کی جگہ تھی، اسی لیے ہی وہ فوراً وہاں سے نکلا اور مردوں کی مسجد کی طرف چلا گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے وہ پھپھا کے کمرے کے باہر جا کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک اس کی پھپھو اور عائشہ مسجد سے واپس نہیں آئی تھی، شاید وہ نماز کے بعد وہیں پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ کوریڈور میں کھڑا ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر اسے کہہ کر گئے تھے کہ خضر حیات کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ دعا کریں۔ یہ خبر سن کر تو اس کے دل کو بھی دھڑکا لگا، مگر وہ عائشہ اور پھپھو کو بتانے کے لیے نہیں گیا اور وہیں پر کھڑا رہ کر ان کی لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ وہ اب بینچ پر بیٹھا آدھا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سوچ رہا تھا کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو پھر عائشہ کا کیا ہوگا۔ وہ مرد تھا اور بہت آگے کی سوچ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے ICU کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر جس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی باہر آتے دکھائی دیے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک تھکن تھی، جیسے وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے ہوں۔ I'm sorry سر، ہم آپ کے پیشنٹ کو بچا نہیں سکے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ وہ حذیفہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پروفیشنلی انداز میں بولے تو 1 منٹ کے لیے حذیفہ کا دماغ سن ہو گیا۔ ڈاکٹر اسے تسلی دینے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ حذیفہ میں ہمت نہیں تھی، لیکن اسے یہ خبر انہیں دینی تو تھی، اسی لیے ہی ہمت کر کے ہسپتال کی راہداریوں سے ہوتا ہوا مسجد تک پہنچ گیا۔ وہ اب مسجد کے دروازے پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں عائشہ سے کہے گا کہ اس کا باپ اب نہیں رہا۔ عائشہ نے دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر حذیفہ پر پڑی تو سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جنہیں عائشہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، کیونکہ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا جہاں پر اندھیرا تھا۔ وہ عائشہ کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے سرخ و سفید چہرے کو بلیک چادر کے حالے میں کور کر رکھا تھا اور اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا، جیسے اسے دعا مانگ کر یہ گارنٹی مل گئی ہو کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لپٹے ہوئے چہرے کو چادر کی گرفت سے آزاد کرتی ہوئی آگے آنے لگی۔ اب اس نے چادر بس ایسے ہی لے رکھی تھی، اس کا چہرہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا اور ساتھ میں اس کی گردن پر تل بھی۔ وہ تل حذیفہ نے پہلے بھی دیکھا تھا، مگر آج دیکھا تو اسے عجیب سی فیلنگ آئی۔ لیکن یہ وہ وقت نہیں تھا
کہ وہ اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا۔ حذیفہ تم یہاں کیوں آ گئے ہو بابا کو اکیلا چھوڑ کے؟ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف آتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اسے حذیفہ کے گال پر ایک آنسو چمکتا ہوا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حذیفہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے کالر سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی، عائشہ انکل ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ اس نے گیلی اور کانپتی آواز کے ساتھ اتنا کہا تو وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ نیچے گرنے والی تھی جب حذیفہ نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اب اس کی پھپھو بھی ان دونوں کی آواز سن کر وہیں پر آ گئی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، خضر مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اب وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ خضر حیات کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں اور اب لوگ بھی ان کے گھر سے جانے لگے۔ صوبیہ میں تو کہتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تم بچی کے ساتھ اکیلی یہاں کیسے رہو گی؟ اور ویسے بھی تمہارے محلے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ نجمہ اب نند کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن عائشہ کو یہ قطعاً بھی منظور نہیں تھا۔ نہیں پھپھو، ہم اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اور ویسے بھی ابو کی یادیں جڑی ہیں اس گھر سے، میں اس گھر کو چھوڑ کر زندگی بھر نہیں جاؤں گی، وہ گیلی آواز کے ساتھ کہتی ہوئی ماں کے گلے سے لگ گئی۔ 2 دن بعد خضر حیات کے کل کی رسم ادا کر دی گئی اور وہ دونوں اب کمرے میں کھڑی اپنا بیگ پیک کر رہی تھی، کیونکہ ان 2 دنوں میں انہیں اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ 2 عورتیں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ محلے والے طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے، اسی لیے ہی مجبوراً اب انہیں خان ولا جانا پڑا۔ نجمہ اور نشرہ بھی وہیں پر آئی ہوئی تھی اور وہ دونوں بھی ان کے ساتھ پیکنگ میں مدد کروا رہی تھیں۔ ماں کے ساتھ پیکنگ کروانے کے بعد عائشہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی حذیفہ نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ کمرے میں آ کر زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ کر حذیفہ کی جان حلق میں آ گئی اور وہ اسی وقت ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر 2 گھنٹے بعد وہ سب لوگ خان ولا پہنچ گئے۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا، کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ نشرہ بیٹا، تم ایسا کرو کہ بہن کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور اس کے کھانے کا انتظام بھی کر لینا، بیچاری بچی نے کل سے کچھ نہیں کھایا، نجمہ بیگم نے گیلی آواز کے ساتھ کہا تو نشرہ فوراً سے اٹھ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے جانے لگی۔ عائشہ بھی کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے ساتھ آ گئی، حالانکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے، مگر اس کی زبان ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نشرہ نے اسے کمرے میں چھوڑا اور اس کے لیے کچھ کھانے کا لینے کے لیے باہر نکل آئی۔ نشرہ کے جاتے ہی عائشہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب سر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی تھی اور وہ بھی اسے دل و جان سے چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اب عائشہ اور صوبیہ بیگم کو خان ولا میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ صوبیہ بیگم تو پھر بھی باہر آ کر بیٹھ جاتی، مگر عائشہ نے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور وہ کھانا بھی کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ اس کی پھپھو تو چاہتی تھی کہ وہ نشرہ کے ساتھ کمرہ شیئر کرے تاکہ اس کی اداسی کچھ کم ہو، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی اور ضد کر کے اس نے علیحدہ کمرہ بھی لے لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر اکرام سے بات کر رہی تھی۔ وہ آج 2 دن بعد اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ اب اس سے پہلے جتنی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تو عائشہ نے فوراً ہی فون کان سے ہٹایا اور صوفے پر اچھال دیا۔ دروازہ کھلا اور صوبیہ اندر آتی دکھائی دی۔ امی کیا کوئی بات تھی؟ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور عام سے لہجے میں کہنے لگی، بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا اور میں نے سمجھا کہ مجھے خود ہی تمہارے پاس آنا چاہیے۔ جی امی بولے نا، کیا بات ہے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی، بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ اب تم میری ذمہ داری ہو اور میں تمہارے فرض سے جلد سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ وہ چہرے پر اداسی سجائے کہہ رہی تھی۔ ماں کے منہ سے شادی کا ذکر سن کر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ ابھی اپنے باپ کے غم سے ہی نہیں نکلی تھی اور وہ اسے شادی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا اور صوبیہ بیگم یہ بات کرتی
تو شاید وہ خوش ہو جاتی، کیونکہ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس کی شادی اکرام سے ہو جائے، اور اس نے یہی سوچ رکھا تھا کہ جب اس کے ماں باپ اس سے شادی کا ذکر کریں گے تو وہ انہیں اکرام کے بارے میں بتا دے گی۔ نہیں امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پہلے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں گی، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اب تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے اور میں تمہارے فرض کو اپنے بوڑھے کندھوں سے اتارنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو عائشہ کو چپ لگ گئی۔ وہ اب مزید انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے ہی اس کی ماں شوہر کے غم سے نڈھال تھی، وہ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی، اگر یہ بات ہے تو مجھے بھی آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ میں اپنے کلاس فیلو اکرام کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی اکرام کو کچھ دیر ہے، اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ پہلے کچھ بن جائے۔ وہ ماں کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولی۔ بیٹی کی بات سن کر صوبیہ نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ ان کے چہرے پر اب بیٹی کے لیے پیار کی بجائے غصہ آ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ امی، کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اکرام کا رشتہ منظور نہیں؟ وہ فکر مندی سے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ عائشہ، میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ میں کسی ایرے گہرے لڑکے کا نام تمہارے منہ سے نہ سنوں، اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی تمہارا حذیفہ کے ساتھ نکاح ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی، اور عائشہ کو ایسے معلوم ہوا جیسے اسے کسی نے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ اس نے فوراً ہی کمرے کا دروازہ بند کیا اور سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زور زور سے چلانے لگی۔ اس کی ماں نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ اس سے حذیفہ کے نام پر آیا تھا۔ وہ اسے یہ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ نجمہ بیگم بھابھی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے حذیفہ کو بلایا ہوا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ صوبیہ بیگم نند کو ساری بات بتا چکی تھی، اور وہ دونوں ہی اب اس بات پر راضی تھیں کہ جلد سے جلد ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ صوبیہ بیگم نے بیٹی کی پسند کو تو بالکل ہی ایک طرف کر دیا، کیونکہ وہ لڑکی تھی، لیکن حذیفہ لڑکا تھا اور اس کی پسند معنی رکھتی تھی، اور اب وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ حذیفہ مان جائے، کیونکہ شروع سے ہی وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی امیر گھرانے میں کرنا چاہتی تھی، اور اب قسمت انہیں موقع بھی دے رہی تھی۔ 5 منٹ کے اندر ہی حذیفہ باہر سے اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ مار ممانی کے کہنے پر لنچ پر آفس سے گھر واپس آیا تھا۔ ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ کر وہ انہی کی طرف آ گیا۔ جی امی، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا مؤدب انداز میں بولا۔ جی بیٹا، میں نے تمہیں بلایا ہے، ہم دونوں کو تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نجمہ بیگم تمہید باندھتے ہوئے بولی۔ جی امی بولیں، کیا بات ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور موبائل بھی جیب میں ڈال دیا۔ بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارا نکاح عائشہ کے ساتھ کر دیا جائے، کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ ماں کے منہ سے عائشہ کا نام سن کر تو اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، کیونکہ اس 1 مہینے میں وہ اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ بھلے ہی وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہی حذیفہ کو خوش کر دیتا۔ وہ پہلے جیسا حذیفہ نہیں رہا تھا جو ہر وقت عائشہ سے لڑتا رہتا تھا، وہ اب بدل چکا تھا، اور اس کی وجہ اس کے دل میں پنپنے والی معصوم محبت تھی، جسے وہ آج تک شرارت اور نوک جھوک سمجھتا آیا تھا۔ امی، جیسی آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ دونوں اس کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ صوبیہ بیگم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی فرما برداری کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھیں، لیکن بیٹی کی وجہ سے فکر مند بھی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ ضدی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے کیسے منانا ہے۔ صوبیہ بیگم بیٹی کے کمرے میں گئیں تو عائشہ اپنی الماری سے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے جا رہی تھی۔ ماں کو دیکھ کر وہیں پر رک گئی۔ اسے کل والی بات آج بھی یاد تھی، مگر اس نے ایسا کچھ ظاہر نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی ماں بھی وہ بات بھلا دے اور اس کی اکرام سے شادی کروا دے۔ عائشہ، ادھر آؤ، میری بات سنو، وہ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے بولی، تو وہ انہی کی طرف آ گئی۔ جمعے کو تمہارا اور حذیفہ کا نکاح ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو عائشہ کے دل پر بجلیاں گر گئیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ امی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ بولی۔
عائشہ میں نے ایک بات کہہ دی سو کہہ دی، تم ذرا شرم کرو، وہ لڑکا ہو کر ماں کی وجہ سے ہاں کر گیا اور تم لڑکی ہو کر زبان لڑا رہی ہو، میں دوبارہ تمہارے منہ سے اس آوارہ لڑکے کا نام نہ سنوں۔ یہ کہتے ہی صوبیہ بیگم اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ وہ جو نہانے جا رہی تھی ڈھہ جانے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو روننا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی جو اس کی ماں کروا رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار باہر نکل آتی تھی، مگر اب تو اس نے بالکل ہی نکلنا بند کر دیا۔ آج جمعے کا دن تھا اور ان کا نکاح نماز جمعہ کے بعد ہی ہونا تھا۔ عائشہ کے کمرے میں اس کے نکاح کا جوڑا آیا ہوا تھا جسے اس نے زمین پر پھینک رکھا تھا۔ جیولری کو بھی ڈبے سے نکال کر اس نے ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ بڑوں نے سوچا تھا کہ رخصتی 1 سال بعد کر لیں گے کیونکہ ابھی عائشہ پڑھ رہی تھی۔ دراصل آج صرف اس کا نکاح ہی نہیں بلکہ اس کی کزن نشرہ کی منگنی بھی تھی۔ دونوں فنکشن ساتھ ساتھ ہی تھے۔ نشرہ اپنے کمرے میں خوشی سے ناچ رہی تھی۔ اس کی منگنی اس کی پسند سے ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ماتم منا رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی پھپھو اندر آتی دکھائی دی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس نکاح کے لیے رضامند نہیں ہے، لیکن یہ سب دیکھ کر تو ان کے دل کو کچھ عجیب سا ہوا۔ وہ تھوڑی دیر اسے سمجھانے بجھانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب بیوٹیشن آ چکی تھی جو اسے نکاح کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بیوٹیشن اسے تیار کر کے نشرہ کے کمرے کی طرف چل دی کیونکہ اسی نے نشرہ کو بھی تیار کرنا تھا۔ عائشہ اپنے کمرے میں گلابی رنگ کی میکسی میں دلہن کی طرح تیار بیٹھی تھی۔ حالانکہ آج اس کا صرف نکاح ہی تھا، لیکن بیوٹیشن اسے بہت زیادہ تیار کر کے گئی تھی، اور وہ بھی اس کی پھپھو کے کہنے پر۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بہو اچھے سے تیار ہو، اور ویسے بھی وہ ان کی لاڈلی بھتیجی تھی، تو پھر وہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ صوبیہ بیگم کی طرف سے تو کوئی نہیں تھا کیونکہ ان کے بھائی ان سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے تھے، لیکن نجمہ بیگم کے سسرالی آئے ہوئے تھے کیونکہ آج نشرہ کی منگنی بھی تو تھی۔ وہ دونوں ہی دلہنوں کی طرح سجی ہوئی بیٹھی تھی۔ نشرہ نے بھی پنک کلر کا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کی میکسی نہیں بلکہ شرارہ تھا۔ وہ بھی حسین لگ رہی تھی، لیکن عائشہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی جو اس وقت آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ پہلے نشرہ کی منگنی کی رسم ادا ہوئی، اس کے بعد ان کا نکاح ہونے لگا۔ مولوی صاحب اس سے اس کی رضامندی معلوم کر رہے تھے، لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی اور بے آواز روئے جا رہی تھی۔ جب صوبیہ بیگم نے بیٹی کو خاموش پایا تو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ان کے بالکل ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ماں کا لمس محسوس ہوتے ہی وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں قبول ہے کہہ گئی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تو حذیفہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اب مولوی صاحب حذیفہ سے اس کی رضامندی معلوم کر رہے تھے۔ حذیفہ نے ہنستے مسکراتے فوراً سے ہی اقرار کر لیا۔ وہ خوش ہو رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں چھپی معصوم محبت اب اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عائشہ کو اتنا پسند کرے گا کہ اسے نکاح ہی کر لے گا۔ نکاح ہوتے ہی ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھیں۔ سوائے عائشہ کے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ عائشہ اپنے کمرے میں کھڑی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ ابھی بھی کمرے میں آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اپنی کلائیوں سے چوڑیاں نوچ کر دیوار پر مارنے لگی۔ کانچ کی چوڑیاں اب ٹوٹ کر بکھر چکی تھیں اور وہ بے انتہا غصے میں تھی۔ اس نے اکرام کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور حذیفہ اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ فیروزی کلر کے شلوار قمیض میں اوپر وائٹ کلر کی جیکٹ پہنے دلہا سا لگ رہا تھا۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر عائشہ کو بے انتہا کا غصہ آیا۔ تم میرے شوہر نہیں ہو، نہیں مانتی میں اس نکاح کو۔ وہ کسی بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر دھاڑی۔ اسی کی وجہ سے ہی اس کے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر حذیفہ کو بالکل بھی غصہ نہ آیا۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن میں تو مانتا ہوں، وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو اسے مزید آگ لگ گئی۔ اور ویسے بھی اب تمہارا قیامت خیز روپ دیکھ کر میں رخصتی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ رات کو ملیں گے مائی ڈیئر۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور پھر فوراً وہاں سے نکل گیا۔ عائشہ کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بات منوا سکتا ہے۔
یہی سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ حذیفہ وہاں سے جا چکا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ حذیفہ کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اچانک سے نیچے اس کی رخصتی کا شور اٹھا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ اوپر بیٹھی تھی مگر پھر بھی نیچے کی ساری آوازیں سن سکتی تھی۔ یہ سن کر تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے اسی وقت ہی موبائل اٹھایا اور اکرام کو ساری کہانی بتا دی۔ وہ بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ اکرام کے پاس جا کر ہی حذیفہ ڈیورس کے پیپرز بھجوا دے گی اور اس کے بعد اکرام سے نکاح کر لے گی۔ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ مہمان ابھی تک وہیں پر موجود تھے اور سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اکرام نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے لینے کے لیے نہیں آ سکتا، وہ خود ہی اس کے دوست کے فارم ہاؤس پر پہنچ جائے۔ اکرام نے اسے پتہ بھی سینڈ کیا۔ یہ مشکل مرحلہ اسے طے کرنا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر اب نیچے آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل اور ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ ہی رخصتی کے لیے ایکسائٹڈ تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر فوراً ہی پیچھے کی طرف چل دی۔ اس کی پھپھو کے گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی تھا جس سے وہ اب نکل کر سڑک پر آ چکی تھی۔ رائڈ اس نے پہلے ہی بک کر لی تھی۔ نشرہ بیٹا، تم ایسا کرو کہ جا کے عائشہ کا میک اپ بھی ذرا فریش کر دو اور اسے بھائی کے کمرے میں چھوڑاؤ، بس اب بہت رات ہو گئی ہے۔ نجمہ بیگم نے بیٹی سے بولا تو نشرہ اماں کا حکم مان کر وہاں سے چلی گئی، لیکن 2 منٹ کے بعد ہی وہ چیختے چلاتے نیچے آئی۔ جب سب نے سنا کہ عائشہ گھر پر نہیں ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنے لگا۔ کوئی تو کہہ رہا تھا کہ باپ کے جانے کے بعد لڑکی خودسر ہو گئی ہے، تو کوئی ماں باپ کی تربیت پر انگلیاں اٹھا رہا تھا۔ نشرہ کے ددیال والے ابھی تک وہیں پر تھے اور وہی ان پر طنز کرنے لگے۔ جیسے ہی حذیفہ نے یہ بات سنی تو فوراً ہی غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ صوبیہ بیگم لوگوں سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر انہیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ بھاگ جائے گی۔ عائشہ اکرام کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ چکی تھی، مگر وہاں پر جا کر اسے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں پر اکرام اکیلا نہیں بلکہ 5-6 لڑکے تھے جنہوں نے اسے دیکھ کر اس پر دھاوا بول دیا۔ لیکن اکرام نے ان سب سے کہا کہ پہلا موقع اس کا ہے۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ اکرام نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس کا موبائل ٹریس کروانے کے بعد اب حذیفہ اس فارم ہاؤس کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عائشہ کو اپنے رشتے سے آزاد کر دے گا۔ اسے یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ رکھے۔ پہلے تو وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جذبات میں آ کر یہ سب کہہ رہی ہے، لیکن اب اس کی اس حرکت نے اسے یہ سب سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ اندر گیا اور اتنے سارے لڑکوں کو دیکھا تو اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ لڑکے اسے لڑائی کرنے لگے۔ وہ 5 لڑکوں پر اکیلا ہی بھاری ہو گیا کیونکہ وہ حذیفہ خان تھا جس نے ایک دن بھی جم کا ناغہ نہیں کیا تھا۔ وہ سب لڑکوں کو زمین بوس کر کے اب اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے عائشہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی عزت محفوظ رہی تھی اور وہ بھی حذیفہ کے آنے کی وجہ سے۔ دروازہ بند نہیں تھا، اسی لیے ہی وہ اب اندر آ چکا تھا۔ اکرام اسے دیکھ کر گھبرا گیا کیونکہ وہ حذیفہ کو جانتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے، لیکن وہ پڑھائی مکمل کر کے بزنس سنبھال رہا تھا اور وہ 4-5 سال سے 5ویں سمسٹر پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ حذیفہ نے اس کی مار نکالی اور پھر عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر فارم ہاؤس سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں اب گاڑی میں گھر جا رہے تھے۔ عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حذیفہ نے دور جا کر گاڑی روک دی۔ عائشہ، اگر تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو میں تمہیں ابھی اپنے رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ اسے فیصلہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کے منہ سے علیحدگی کا لفظ سنا تو اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ اب وہ محبت میں دھوکہ کھا چکی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو حذیفہ بھی سمجھ گیا کہ اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو سارے مہمان جا چکے تھے۔ اس نے اپنی محبت کی عزت رکھی اور کہہ دیا کہ وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی بلکہ ناراض ہو کر گئی تھی، اسی لیے ہی اب عائشہ کی عزت رہ گئی۔ جب اس نے حذیفہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کی مرید ہو گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے گھر جا کر بے عزت کرے گا،
لیکن اس نے تو اسے عزت بخش دی تھی، لیکن وہ ابھی ذہنی طور پر رخصتی کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ہی گھر والوں سے بات کر لی، اور تو کوئی نہیں مان رہا تھا کیونکہ سب لوگ ڈر رہے تھے، مگر حذیفہ نے اس کے فیصلے کا احترام کیا اور کہہ دیا کہ جب وہ چاہے گی اسی وقت ہی رخصتی کی جائے گی۔ یہ سن کر عائشہ کا دماغ تنگ رہ گیا، اسے لگا کہ وہ غلط فیصلہ کرنے سے بچ گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کیونکہ بھلے ہی ان دونوں کے درمیان جتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن اب وہ بالکل ہی مختلف ثابت ہوا تھا اور اسے اسی طرح کے ہی ہمسفر کی ضرورت تھی۔ وہ اسے محبت تو نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ اس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد، عائشہ، میرا اور نشرہ کا تو مووی کا پلان ہے، تم کیا کہتی ہو؟ حذیفہ ابھی اس کے کمرے میں آیا۔ وہ جو نہا کر نکلی تھی، فوراً ہی صوفے سے دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلانے لگی۔ محترمہ، اب آپ میرے نکاح میں ہیں، آپ کو مجھ سے پردہ جائز نہیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ شرما کر رہ گئی، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن اسے ایک ہفتے میں وہ اس رشتے پر دل سے راضی ہو گئی تھی، لیکن رخصتی کا بولنے سے شرما رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری شرم تب بھی ختم ہوگی جب رخصتی ہوگی۔ دل چاہ رہا ہے کہ آج ہی رخصتی کروا لوں۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا تو وہ جھیم کر رہ گئی اور فوراً ہی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ جا چکی تھی، مگر حذیفہ اسی کے کمرے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عائشہ ہے جسے اس رشتے پر اعتراض تھا، مگر اب وہ بدل چکی تھی اور اس کی وجہ حذیفہ کی محبت تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔